جب قرآن دیکھیں گے تب معلوم ہوگا نا کہ موت بھی کوئی شے ہے۔ اللہ نے کہا قرآن نہیں دیکھتے تب بھی تمہیں ہم یاد دلا دیں گے، کبھی پڑوسی کا انتقال کر کے، کبھی راہگیر کا انتقال کر کے، کبھی شہر میں انتقال کر کے، کبھی محلے میں انتقال کر کے، گویا تمہیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ کبھی تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھے گا، کبھی بھائی جدا ہوگا، کبھی چچا اور عزیز و اقارب کے ذریعے تمہیں یاد آ جائے گا کہ تمہیں بھی ایک دن آنا ہے۔ اور جب تم اس کو لے کے چلو گے تیار کر کے تو خبردار غافل نہ ہونا، یہ نہ سوچنا کہ تم اسے لے کے جا رہے ہو، یہ نہ سوچنا کہ تم اس کی منزل تک اس کو پہنچانے جا رہے ہو، بلکہ یہ سوچنا کہ وہ تم کو تمہاری بھولی ہوئی منزل تک پہنچانے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے تم بھول چکے ہو کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہیں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، گویا تم اس کو بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لینا جب کسی کو اس کے حقیقی انجام تک پہنچانے جانا، اسے وہ ہوشیار رہنا۔ یہ بھی مت سوچنا کہ دنیا میں جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان تمہارا تھا، نہ وہ تمہارا تھا اور نہ جس میں جا رہے ہو وہ تمہارا ہوگا۔ دنیا میں رہ کے تم خوب لڑے، سگے بھائی سے لڑ لیے، بہن کا حق ختم کر لیا، تمام وہ چیزیں کر لی جو ہمیں پسند نہیں تھی، تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ اب تم آخری محل میں آ رہے ہو، چاہو تو تم اس کو محل بنا لو، چاہو تو تم اس کو اور غرق کر لو۔ ہم نے اس کی ایک رات کو 50,000 سال تک طویل کیا ہے، ہم نے اس لہر کی ایک رات کو مختصر بھی کیا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ تم اس کو طویل بنا لو یا بہتر بنا لو، رہنا یہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دروازہ اس میں کھلے گا جس کے اوپر تم سفر تیار کرو گے، جو ہوگا تمہارا سفر برزخ۔ اس کی دیکھو تیاری کر کے آنا، میں کوثر پہ ملوں گا، برزخ میں تم تیاری کر کے۔ اگر زندگی کی کافی کوہری لے کے آئے ہو تو ہوشیار رہنا، پھر ہم سے کوئی توقع نہیں۔ اور اگر زندگی کی کافی کوئی اچھے اعمال درج ہیں تو پھر ہم نمبر تمہیں اچھے سے دے دیں۔ کچھ نہیں بھی کرو گے، پوری کافی نہیں بھی بھرو گے، لیکن ہم شافعہ محشر ہیں اس لیے کہ تم ہم سے زندگی میں مانوس رہتے تھے، جہاں بھی ہمارا ذکر ہوتا تو تم بے داڑھا بے ضابطہ چلے آتے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیسا لباس ہے، کیسے بال ہیں، کیسا چہرہ ہے، اور ہمارا ذکر جو ابتدا ہوتی تھی تم بھاگے دوڑے چلے آتے تھے، گویا اسی محبت کا ہم تمہیں اجر دیں گے۔ لیکن ہاں اگر اسی محبت کے ساتھ تم ہمارے اقوال میں بھی چلتے ہوتے، خدا کے قوانین کو بھی اپنائے ہوتے تو ہم تمہاری اور بھی مدد کرتے تھے، آسانیوں میں اور آسانیاں پیدا کر دیتے، مدد ہم کب بھی کریں گے۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ۔ تو اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ گویا جس موت سے نہ تو گھبرا کے کچھ ثواب ملنا ہے، کوئی پھل نہیں گھبرانے سے، نہ ہی کاش کے گھر میں پیدا چلے جائیں اپنے آپ کو چنوا لیں، موت آنی۔ یہی تو حضرت علی سوال کیا کسی نے کہ مولا اگر ہم کاش کے گھر میں تعمیر کروا لیں، اس کے اندر رہیں اور کہیں سے موت نہ آنے کا راستہ نہ ہو کہ کوئی آ پائے تو موت کیسے آئے گی؟ تب تو ہم بچ جائیں گے، یعنی موت کو مات دے دیں۔ تو مولا متقیان مسکرا کے کہتے ہیں جہاں سے رزق آئے گا وہیں سے موت آئے گی۔ کیا اچھی اور کیا بہترین جملہ میرے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے رزق آئے، یعنی جانتے ہیں امیر کائنات کے انسان جب تک زندہ ہے تب بھی رزق کا متمنی ہے، اور جب مر جائے گا ظاہری موت آ جائے گی تب بھی رزق کا متمنی ہے۔ بھئی یہ مثال کیا ہے؟ کہ رزق ہی تو ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے خبردار ان کو انتقال شدہ نہ سمجھو، انہیں فوت شدہ نہ سمجھو، انہیں مرا ہوا نہ سمجھو، یہ اللہ کے طرف سے اپنا رزق پا رہے ہیں۔ جیسے تم مردہ کہہ رہے ہو، مردہ نہیں ہے۔ اگر یہ مردہ ہوتے تو ہم کبھی تم سے یہ نہ کہلواتے کہ ان سے کہو کہ سن اور سمجھ۔ یہ پہلی علامت ہے سن اور سمجھ کہنے کی کہ گویا جس کو لہد میں لٹایا ہے وہ مردہ نہیں۔ پروردگار عالم نے آیت کے ساتھ ایک ساتھ مہر لگا دی کہ قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھنا، یہ شہید ہیں۔ کون؟ جو اہل بیت کی محبت میں مرے، جو اہل بیت کی محبت سے نہ مرے، اہل بیت سے وابستگی نہ رکھی، نہ مرے، پھر قطعاً ان کو تو مردہ سمجھو تو زندگی میں بھی مردہ ہے۔ اس لیے کہ جو زندگی جہاں سے ملتی ہے جب انہی سے وہ حال دوچار نہ کریں، پھر مرنے کے بعد تو اللہ مولا مردہ ہی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم بھی مردہ ہیں، ہم وہاں ایک زندہ قوم ضرور ہونا چاہیے لیکن ہم مردہ ہیں۔
خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم اس نے نہیں کہا کہ تم آؤ پڑھو، اس لیے ہم نے یہ نماز رکھ دی کہ تم اس عبادت کے سلیقے سے اپنی انسانیت کے لبادے میں حسن پیدا کرو۔ اب ہم یہ چاہیں کہ اپنے یہ جو انسانیت کا لباس ہے اس میں حسن زن پیدا ہو جائے تو اس کے آگے جھک رہے ہیں، یعنی صبح کی 2 رکعت میں 4 سجدے اس لیے رکھے کہ جب ابتدائے صبح کرو، ابتدائے زندگی کرو جو نئے دن کی ہے، اس میں تم یہ نہ سوچو کہ ہمیں کہیں جھکنا نہیں ہے، پہلے جھکا کے یہ سمجھا دیا کہ جتنا تم جھکو گے ہم تمہیں اتنا بلند کریں گے۔ گویا اب اگر تمہیں زندگی میں بلندی چاہیے ہے تو پہلے جھکو۔ صلوات پڑھو۔ اگرچہ بلندی چاہیے ہے تو جھکنا سیکھو۔ انانیت، انا، یہ تو ہم نے تمہارے اندر رکھی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ تم انسان ہو۔ ہم نے ایک ایسا انسان بنایا تھا، ایسی شے تراشی تھی کہ جس کو احسن تقویم پہ فائز کیا، بہترین بنایا، ایسا انسان بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سوال رکھا کہ اگر تم انسانوں میں سے کوئی ایسا ایک تراش سکتا ہے، ایسا ہو بہو بنا سکتا ہے تو لے کے آؤ۔ اگر تم اپنے عمل میں، اپنے دعوے میں اتنا بہتر ہو گئے کہ تم نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے تو گویا ہمارے جیسا ایک بنا کے دکھا دو۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو، ساری دنیا اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو، لیکن جو ہم نے بنایا ہے اس کے جیسا ایک نہیں بنا سکتے۔ مقصد حیات یہ ہے کہ اس نے ہمیں نماز اپنے لیے نہیں رکھی، اس نے عبادتیں اپنے لیے نہیں رکھی، صرف اس کے لیے کہ ہمارے اندر صلاحیت زندگی آ جائے تاکہ ہم اس کی ربوبیت کو پہچان سکیں کہ وہ معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں۔ ورنہ کیا ضرورت تھی امیر کائنات کو جس کی ٹھوکر میں زمانہ اور کیا کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تمام دولتیں تھی، وہ ٹھوکر مار کے کہہ رہا ہے آپ کا مولا مسلح رات میں مسلح عبادت چونکہ پروردگار تو واقعی قدیم ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت مناجات ہے، فرماتے یا مولا یا مولا، پروردگار تو ہی تو مولا ہے، انا عبد الا المولا، میں تو عبد ہوں تو مولا۔ پوری مناجات آپ اگر ترجمہ پڑھ لیں نہ بھی پڑھیں، اس مناجات کو پڑھیں تو یقین یا قلب کے صدیق قلب سے پڑھیں تو آنسو آ جائے۔ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی جی کیسے جاتی ہے۔ ہم زندگی سمجھ رہے ہیں کہ اپنے لیے جینے کا نام ہے زندگی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو عبادت کا سلیقہ اس لیے دیا کہ تمہاری انسانیت میں اضافہ ہو۔ پھر چاہا کیا اس نے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم بس 2 چیزیں چاہتے ہیں۔ وہ کون سی؟ کا بڑی اہم چیز ہے اور ہر غریب سے غریب ادا کر سکتا ہے، ہر امیر سے امیر ادا کر سکتا ہے۔ معبود ہے کیا؟ کا 2 احکام، 2 حکم ہے۔ کیا کہ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ، ایک حقوق الناس ہے، ایک حقوق اللہ۔ اپنے معاملے میں حقوق اللہ میں اپنے حقائق میں اس نے کہا کہ ہم کو بالکل کہیں پہ تم جابر و غفار اور وہ کیا کہتے ہیں جبار نہ پائے، ہم بخش دیں گے، تم بس گڑ گڑا کر جب تھک جانا اپنی زندگی سے تو ہماری بارگاہ میں ایک بار سچے دل سے توبہ کر لینا، تمہیں بخش دیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تم بھول جاؤ اپنی زندگی میں تو آخری ہچکی تک ہم باب توبہ کھلا رکھیں۔ شرط ہے کہ تم مجھے رحمان تسلیم کرتے ہوئے سچے دل سے آخری ہچکی سے پہلے توبہ کر لینا، اور یہ وقت معین نہیں کیا کہ کب آخری ہچکی آئے۔ صلوات پڑھنا بس یہ وقت ہم نے دے دیا، اب تمہارے اوپر تم کو کل اختیار ہے، سارے اختیارات تمہیں دے دیے، تم رہو کھاؤ جیو پہنو اوڑو کھلاؤ، لیکن ہاں حقوق الناس اس میں ہوشیار رہنا، اس میں ہم بخشیں گے نہیں، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں اپنے اس بندے کے آگے عاجز ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے میں اس بندے کے آگے عاجز ہوں کہ جس کا حق تم نے دبایا تھا، اس نے تمہیں معافی نہیں کیا۔ اب اگر میں تمہارے اس گناہ کے اوپر جو تم نے اس کے لیے کیا ہے
چاہو کہ میں معاف کر دوں تو میں تو غفور و رحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن کل کو وہ روز محشر مجھ سے سوال کرے گا معبود کہاں گیا تیرا عدل؟ تو نہیں تو کہا تھا نا کہ ہم عادل ہیں، تو اب تیری عدالت کہاں دی؟ اس بندے کے ساتھ عدالت اور ہمارے ساتھ عدالت نہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ موضوع اسی کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ جب تک وہ نہ معاف کرے گا تب تک مجھ سے توقع نہ رکھنا، اس لیے کہ حقوق اللہ میں وہ بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے اپنے معاملات میں۔ نماز نہیں پڑھیں گے معافی ہو سکتی ہے، حج پہ نہیں جائیں گے استطاعت ہونے کی بنا پہ معافی ہو سکتی ہے، خمس ادا نہیں کریں گے اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی ایک انسان کا حق مارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کہہ رہا جب تک وہ نہیں معاف کرے گا مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ یہی فرق ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہ وہ اپنے لیے اپنے گناہ اپنے سامنے اپنے مسئلے میں اگر ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کرتے ہیں تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بندوں کے حقوق ضبط کیے ہیں تو جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے حقوق اگر ہیں آپ کے اوپر، ہاں خالی یہی نہیں کہ آپ نے زمین کا قبضہ کر لیا، یہی نہیں کہ آپ نے دولت چرا لی، یہی نہیں ہے، ایک ثواب اور ایک سلام نہ کرنا بھی آپ نے ایک بندے کا حق کو مارنے کا الزام سمجھے۔ یہ آئے سلامت جامع ہے، ہم نے انہیں سلام نہیں کیا، ہم نے ان کے حق کو سلب کر لیا۔ چوراہے پہ، شاہراہوں پہ، مسجد میں یا چوراہے بازار میں وغیرہ وغیرہ کہیں جہاں پر آپ کو اپنے سے بڑے کی اہمیت یا عزت دینی تھی وہاں پہ اس کی عزت کو گھٹا کے آپ نے پیش کیا، حق مارا۔ ہم نے کسی انسان کے اندر معلوم ہے کہ وہ زمانے کا عیب شدہ انسان ہے لیکن وہ اس کے اندر ایک اچھائی ہے، اگر اسے ایک اچھائی کو ان 70 عیبوں پہ ظاہر نہ کیا تو گویا ہم نے حق مارا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے وہ حقوق ہیں جو حقوق الناس میں ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرہ ذرہ برابر کتنے ہم نے حقوق مارے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے اجتناب کرو، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہی چیزیں قطرے قطرے سے جس طریقے دریا بنتا ہے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ ایک دن بڑے پہاڑ کے مانند ہو جاتے ہیں، بڑا گناہ کی شکل لے لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو قرآن نے کیا کہا؟ فَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کیا وجہ ہے کہ ہم موت کی تمنا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا معاملہ ہے کہ اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ہولناکی پیدا ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم سچے ہیں۔ خالی سچ وہی نہیں ہے کہ ہم سچے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے تو ہم سچے نہیں۔ انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو تفسیر آگے پڑھاؤں گا، کیونکہ ایک شے کے لیے اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ آپ اس مذہب حقہ میں ہیں کہ جہاں پر مرنے کے بعد بھی معاملہ جاری رہتا ہے۔ دوسری قوموں میں یہ نہیں ہے، وہاں عیسال کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، عیسال ثواب نہیں۔ یہ واحد آپ چہارہ معصومین علیہ السلام احسان مانیے کہ اس اللہ نے آپ کو ایسے رہبر دیے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو مرنے کے بعد ہی فراموش نہیں کیا۔ آپ کسی قوم میں جائیے 365 مذہب ہیں، نہ جانے کتنے ادیان ہیں، جہاں پوچھیں کہ مرنے کے بعد آپ کیا کچھ جا سکتا ہے؟ واحد ہے ایک مجلس حسین جو ثواب میں اضافہ کرتی، ورنہ آپ گھر بیٹھ کے درود پڑھ کے بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان بنا دیا، کوئی بات نہیں، نمازیں قضا تھی، اولاد لائق چھوڑ کے جانا تاکہ وہ تمہاری نمازوں کو پورا کر دے۔ بے شک سارا دار و مدار آخر میں اولاد کے اوپر چھوڑ دیا۔ خبردار باپ کو لہر میں چھوڑ کے آگے یہ نہ سوچنا کہ تمہارے معاملات ختم ہو گئے، نہیں، اب معاملات نہ کھلے گے۔ ادھر ان کا دفتر میں کھلی نہیں فائل، ادھر آپ کی کھلی۔ یہاں سے اب جو تم کرو گے وہ انہیں پہنچے گا، اور یہ بھی نہ سوچنا کہ خالی تم کرو گے، جیسا تم کرو گے پھر آگے اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔
اب ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے ہم کو اپنے ابا کے ساتھ یا دادا کے ساتھ کچھ کرنا ہی تھا، نہیں کیا. آ گئی شب جمعہ، آ گئی ارواحیں گھر میں، روحیں آ گئی ہیں، ہاتھوں کو دامنوں کو پھیلا کے انہوں نے گواہی کری ہے کچھ جو تم دو ہمیں. بھول گئے دنیا کی چکا چوند میں آ کے. سختی سے ائمہ اہل بیت نے سختی سے کہا ہے کہ ہر شب جمعہ ضرور وقت نکالو اپنے مرحومین کے لیے. اگر قبر پہ نہیں جا سکتے ہو تو کم از کم جہاں پر مقیم ہو وہیں سے اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ دو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ جب وقت تمہارے اوپر آئے تو تم بھی اسی طریقے سے ہاتھ پھیلائے ہوئے فقیروں کی طرح مانگ رہے ہو اور تمہاری اولادیں تمہارے اوپر توجہ نہ دیں. پہلی چیز ہے کہ تعلیم ایسی دو کہ اولادیں مرنے کے بعد تمہیں فراموش نہ کریں. جب تم مر جاؤ تو پھر ایسے سچے کہلاؤ کہ اللہ اس قرآن کی آیت سے تم کو ملا دے. فَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ ایسا سچا ہے کہ اس میں موت کی تمنا ہے. ہر جمعے کو آپ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، دہراتے ہوں گے. بہت چھوٹا سا لفظ ہے، تمنا کرو اگر سچے ہو. اب ہم دنیا میں سچے ہیں، مر جائیں گے تو گھر کس کے نام ہوگا، مر جائیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا کیسا ہوگا، تمام چیزیں سوچتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. بڑے بیٹے کے نام ہوگا یا 3 بیٹے ہیں، تینوں میں تقسیم ہوگا. گھر بھی نہیں ہے تو بچوں کا کیا ہوگا. اس اللہ کے اوپر توقع نہ کریں جس نے آپ کی زندگی پار لگا دی وہ ان کی بھی زندگی پار لگا دی. حقیقت یہ ہے کہ اس سے آشنا رہیں، اس سے اپنے آپ کو جدا نہ کریں. ایسا مانے اسے کہ وہ خالق ہے تو پھر ہے. کیا اس کے جیسا کوئی خالق ہے جو گناہ کے باوجود بھی آپ کو دھوپ بھی دے رہا ہے، ہوا بھی دے رہا ہے، جاڑے کے موسم کا مزہ بھی دے رہا ہے، گرمی میں شبابیت بھی دے رہا ہے نا؟ ہے بھی ایسا. آپ سے کسی کی بول چال خدا نہ کرے بند ہو جائے ذرا سے دونوں لڑائی جھگڑے میں تو آپ گھر جاتے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں. اب سب بند، سلام بھی بند، دعا بھی بند، سب تغیب اس کے نکل کے ابھر کے سامنے آنے لگتے ہیں. خواہ کتنا ہی اچھا ہو یا اس نے آپ کے ساتھ کتنی اچھائیاں کری ہوں، سب کچھ نہیں، آپ اس سے برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا ہے. یہ بتائیے آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کی جس سے لڑائی ہوئی آپ نے اس کے ساتھ اپنے تمام اختیارات کو ختم کر دیا، سلام دعا بند کر دی، گھر آنا جانا منقطع کر دیا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں صبح سے شام. آپ اگر دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، سوال کر رہا ہوں آخری بات کیونکہ دوسری جگہ مجھے میٹنگ نہ ہوتی میں آرام سے پڑھتا، لیکن وہاں پہ سب لوگ پہنچ چکے بس مجھے پہنچنا. رکھے سارا رشتہ یہ بھی نہ سوچیے کہ میں آپ کو کربلا لے جا رہا ہوں، ہے نا؟ ایسا کا سہارا دے دیجیے. تو مقصد کیا ہے؟ ہم نے جس سے برہم مجازی کری اس سے گویا ہر چیز میں اپنے آپ کو کھینچ لیا. اب ہم سے کوئی تعلق نہیں، سیاہ کرے سفید کرے، ہم سے کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ زمانہ تو یہ تھا کہ ہم پیارا اور رکھنے والا تھے. آپ ہم سے اچھے نہیں تھے، ہم آپ سے اچھے نہیں تھے. اتنی اچھی بڑھچڑ کے اچھائیاں ہوتی تھی کہ کبھی ذہن ہی نہیں جاتا تھا. کوئی اگر برا کہتا بھی تھا تو آپ کہتا خبردار اسے ایسا نہ کہنا، اس کے اندر ایسا عیب نہیں پائے جاتے. یہ اچھا جملہ ہے مولا متقیان کا. فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ خوش فہمی کے ساتھ رہنا تو گویا اس کے شر سے محفوظ رہنا. اس لیے کہ جس کے ساتھ تم نیکیاں کرو گے وہ تمہیں اپنے شر کے ضرب میں ضرور لے گا، اس سے کوئی توقع نہ رکھنا. لیکن اب یہ سوچئے کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں کیا اللہ ہم کو اس کی سزا اتنی جلدی دیتا ہے؟ خدا نہ کرے بیٹھے ہمارے ان کی کسی بات پہ اللہ نہ کرے لڑائی ہو جائے. اب سب بند، کچھ نہیں دینا ان کو نہ انہیں ہمیں. ہم نے خدا کی کتنی نافرمانیاں کری، خدا نے تو کچھ بھی بند نہ کیا. لیکن ایک چیز کرتا ہے وہ، عبرت کا جملہ ہے چاہے جس طریقے سماعت کر لیجئے گا، ایک چیز کرتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کی نافرمانیاں کرتے 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 وہ تو ڈھیل دیتا کرتے رہو. نماز تو اس نے کبھی اپنے لیے مانگی نہیں، اس نے ابتدا میں کہہ دیا، اس نے کہا کہ تم اپنے لیے پڑھو گے، ہمیں تمہاری یہ 2 رکعت کے سجدوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے.
ہاں اگر صدق دل سے ہوگا تو ہم تمہارے شکر کو قبول کر لیں گے، لیکن ہاں اگر تم اپنی برہم مجازی پہ قائم رہو گے تو یاد رکھنا تم سے کچھ چھینیں گے نہیں الا ایک چیز کے، توجہ چاہتا الا ایک چیز کا، کچھ نہیں چھینیں گے۔ پروردگار وہ کیا چیز ہے کہ نہ ہم دھوپ چھینیں گے، نہ ہم ہوا چھینیں گے، نہ ہم موسم باران یعنی بارش کا موسم تم سے چھینیں گے۔ جو کچھ ہماری طرف سے جاری ہے وہ جاری رہے گا، نہ رزق چھینیں گے، تمہیں دیں گے بے حساب دیں گے، کیونکہ ہم بے حساب دینے والے ہوتا ہے، ہر چیز میں سے، لیکن ایک چیز سلب کر لیں گے۔ معبود وہ کیا کہ تم سے سجدوں کی توفیق چھین لیں گے، ہم تم سے سجدوں کی توفیق چھین لیں گے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم عبادت نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بعد بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیسے ہیں، کہ خدا کا شکر ہے بہت دیا ہے اس نے اور بہت دے رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھیں اپنی زندگی میں کہ آیا وہ مہلت دے رہا ہے یا دولت دے رہا ہے۔ اگر دولت دے رہا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں مہلت ضرور ہے، اگر صبر یعنی اولاد سے نواز رہا ہے تو کہیں نہ کہیں مہلت ضرور ہے۔ ہم لوگ بھول گئے کہ یہ مہلت ہے، ہم اسی زوم میں رہے کہ اولادیں بھی بہترین ہیں، دولت بھی بہترین ہے، زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، اب سدھر جاؤ، اب راستے پہ آ جاؤ، اب راستے پہ آ جاؤ، نہیں آئے تو ٹھیک ہے، جو کچھ دیا تھا وہ تو اور اضافہ کریں گے، لیکن اپنے آگے جھکنے کی توفیق چھین لیں گے۔ جب تم میرے ہی آگے نہیں جھک پاؤ گے تو پھر دنیا میں کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، کتنے ہی دولت مند ہو جاؤ، جب ہمارے آگے جھکنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر ہم تمہیں کہیں اٹھنے کی توفیق بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم تمہارے اوپر معبود ہیں اور تمہارے اوپر ایسو رکھا ہے حجت بنا کے جو تمہاری لمحہ بلمحہ ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ مجلس عیسیٰ علیہ السلام، یہ ذکر امام حسین، ذکر سید الشہداء صرف اس لیے نہیں ہے کہ خالی ہاتھ جھاڑ کے اٹھنے کھڑے ہو جائیں اور آدھا گھنٹہ 20 منٹ یا 1 گھنٹہ پڑھ کے پڑھنے والا چلا جائے اور آپ کا کام ختم ہو جائے۔ نہیں عزیزوں، آج اگر ان مرحوم کی مجلس ہو رہی جن کا میں پڑھ رہا ہوں تو کل ہماری بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی۔ ہم غافل نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ غافلین کی ہدایت نہیں کرتا، نہ انہیں اپنا سمجھتا۔ تھوڑے تھوڑے سے عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہفتے بھر میں نماز نہیں پڑھی تو خدا ہمیں مہلت تو دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے صبح ہمیں سورج نہ دیکھ پائے ہو، کوئی ایک ایسا عمل کر لیا ہو جو سورج دیکھنے کی ہم کو اللہ نے توفیق دے دی۔ میری اولاد نیک نکل گئی، بڑا احسان ہے معبود۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں ہم ترقی کی طرف تو بھاگ رہے ہیں، کیا اچھا ایک شعر ہے غالب کا کہ جس اجالے کی طرف دوڑ رہی ہے دنیا، غالب نے کبھی کہا جس اجالے کی طرف دوڑ رہی ہے دنیا اس اجالے میں قیامت کا اندھیرا ہوگا۔ اپنی زندگی کو ایسی راہ کے اوپر لے کے چلیے کہ جہاں پہ اہل بیت کا سہارا ملے تو آپ کو مسکراتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ بڑھا دیں کہ آؤ میرا ہاتھ حاضر ہے تمہارے سہارے کے لیے۔ اور جس کو وہ سہارا دیتے ہیں پھر دنیا والے پھر اس کو مل کے بھی چاہیں گے کہ سہارا کرنے تو کر نہیں سکتے۔ یہی پیغام تھا جو حسین کربلا میں لے گیا۔ عزیزوں، خدا آپ کی مغفرت کرے، اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے۔ مقبول ہے یہ ذکر حسین، ذکر کربلا، ذکر اہل بیت، یہی تو بتاتے ہیں وہ حسین کہ جو تنہا رہ گیا، قصبِ عاشور کوئی نہ بچا، بھرا گھر لٹا دی۔ زینب سکینہ کا خیال رکھنا، سجاد سے ہوشیار رہنا۔ بھرا گھر جس کو لے کے آئے تھے بہن اور آئے خدا میں دے، لیکن اف نہیں ہے، شکر خدا۔ اب کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوال کرے۔ ایک مرتبہ جب رہبار با وفا کے پاس آئے، آنے کے بعد 2 سمت دیکھا، ایک مرتبہ مقتل کی جانب دیکھا اور دوسری مرتبہ نہر کی جانب دیکھا۔ چاہنے والی بہن شریکت الحسین بھی سمجھ گئی، بھائی یام آ جائے، میں سمجھ گئی تم کسے بلانا چاہ رہے ہو۔ تم دریا کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہو شاید عباس تمہیں سوال کرنے آ جائیں، تم نہر کی جانب اس لیے دیکھ رہے ہو شاید کہ علی اکبر آ جائیں،
لو بھائی کوئی نہ آئے گا کہ زینب تو ہے، زینب تمہیں عباس و اکبر بن کے سوار کرے گی۔ غریب بہن نے غریب بھائی کو سوار کیا۔ روایت کہتی ہے حسین میدان مقتل میں جب پہنچے تو جس ملعون کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ خاک کربلا اٹھاتا تھا، حسین کی جانب پھینکتا تھا، حسین گھوڑے پہ ڈگمگائے۔ امیر ابن مسلم نے کہا کہ میں نے سوچا کہ حسین گھوڑے پہ جھوم کیوں رہے ہیں۔ اب جو حمید کہتا میں نے قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، داہنی پسلی سے ایک نیزہ ہے، باہنی پسلی سے دوسرا نیزہ۔ حمید کہتا معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں نیزے حسین کے جسم میں جا کر پھنس گئے۔ اب جو دائیں طرف کھینچتا تھا تو غریب زہرا دائیں طرف آتا تھا، جو بائیں طرف کھینچتا تھا تو امام بائیں طرف آتے تھے۔ ارے منہ سے ایک جملہ نکلتا تھا، اماں حسین دین سے زمین پہ آ رہا ہے، اے اماں وعدے کو وفا کیجئے، اے اماں حسین کی مدد کیجئے۔ الحمد للہ علی قوم الصالحین الذین نزل معیما پروردگارا ہماری اس قریب عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کے حصہ مثال فرما، مرحوم گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس بانین مجلس کے دل مقاصد کو پورا فرما، مجد زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہنشاہ حسین ابن عبد علی کی روح کو ایثار فرما۔